المرسلين واہ 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 ماشاء اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بہت اچھے بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى سبحان اللہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی ماشاء اللہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی واہ 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 کیا کہنا ہم ان کی مدح کوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے ہم ان کی مدح کوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلند آواز میں سارے حضرات درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على انتہائی واجب الاحترام قابل شد احترام معزز محترم سامعین گرامی قدر پاکستان دیش بڑے خوبصورت علاقہ ڈب کلاں اور مضافات جو تشریف لے آنے معزز دوستو
خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، برادر مکرم جناب حضرت مولانا مظفر عثمانی صاحب، انہوں دی محبت بری دعوت تے اپنے جمعۃ المبارک دے اپنی مسجد کی ذمہ داری چھڑ کے تے اج تواڈے کول تواڈے علاقے تواڈے نال گفتگو اور تواڈی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ پاک مولانا مظفر صاحب تے اس دینی گلشن کو قیامت تک آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور تسی جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہو اسی طرح محبت نال پیار نال مسجداں نوں آباد کرتے رہو، اداریاں دی خدمت کرتے رہو۔ سردیاں دے وہ دن چل رہے ہیں جنہاں دے اندر ہر بندہ دھوپ دی تلاش کرتا ہے، اور میرے مجمع بھی نظر آ رہے ہیں کہ جڑے آ رہے ہیں وہ دھوپ ہی لبھدے ہیں۔ ادھر والی کافی جگہ خالی پئی ہوئی ہے، لیکن ہر بندے دی کوشش ہے کہ بے شک راہ ہے میں اتھے ہی بیٹھا، کیونکہ دھوپ اتھے تے اساں کوئی لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہے، جمعۃ المبارک کا موقع ہے تے اتنے نماز بھی انشاءاللہ ٹائم تے پڑھنی ہے۔ میں چند گلاں قرآن دیا جڑی آیتاں پڑھیاں نے انہاں دے حوالے نال بڑی خدمت چرچ کراں گا۔ مینوں دسو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے سب نے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور لاؤ۔ صلی اللہ علیہ یہ وسلم۔ ضلع چانگے نا، یہ ضلع جنگ ضلع چانگے تے چانگ والے جڑے نے انہاں نوں بار بار کہن دی ضرورت نہیں پئی، وہ جیڑا بھی کام کرتے ہیں ایکو باری کرتے ہیں، واہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ بہرحال میں اس مشن نو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ جنہوں چنگ دے اندر مولانا حق نواز نے عروج دیتا، تے پھر لوکاں نے وہ دور بھی دیکھیا کہ جڑا مشن مولانا حق نواز نے چانگی چوں اٹھایا سی، اللہ پاک نے اس مشن نو پوری دنیا تک پہنچا دیتا۔ تہاڈا بڑا نام ہے، لیکن شاید تانوں اس چیز کا احساس نہ ہوئے۔ اسی ملک وچ پھرتے رہنے ہیں، سانوں اس چیز کا پتہ ہے، لیکن تسی تھوڑے جے پہلے نالوں میں محسوس کرنا کہ تواڈے ذوق وچ کمی آ گئی، تھوڑی جی ہمت، ذرا زور نال دسو کہ میرے نبی کا نام آئے تے سب نے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن دسو کوئی گل سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ۔ بولو 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 ذرا۔ سبحان اللہ۔ مجمع جو ہر بندہ اپنی حاضری پیش کرے، ہر بندہ اپنا ذوق پیش کرے اور دسے کہ اسی چنگویں ہاں، ٹھیک ہے؟ ذرا پیار نال پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دے اندر اپنے دین نو لوکاں تک پہنچان واسطے اپنے پیغامات، اپنے احکامات اور لوکاں دے نال اپنے ربط اور تعلق نو مضبوط کرن لئی 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ہر نبی نو اللہ نے علاقے ونڈ دیتے، نبوتاں عطا کر دیتیاں، کتاباں دے دیتیاں، صحیفے دے دیتے، احکامات دے دیتے، تے سب تو آخر دے اندر رب نے ارادہ کیتا کہ ہن بار بار کتاباں کلن نالوں، بار بار نبی کلن نالوں میں یہ کرنا وا کہ ایک کوئی کتاب ایسی کل دیاں کہ جہدے تو بعد ضرورت ہی نہ رہے۔ فرنٹ والے نہیں بول رہے، میں جملے ہی دینے، تقریر پھر کری سی، جمعے تے تقریر نہیں ہوتی، نماز ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں میں کبھی زبور بھیجی، کبھی انجیل بھیجی، کبھی میں تورات کلی، کبھی میں صحیفے کلے، کتب سماویہ نو میں نازل کرتا رہا، ہن میں کیوں نہ یہ کام کراں؟ دیکھو نا، حضرت شعیب کو گل کہی کہ تو انہاں لوکاں نال گل کر کے ماپ تول جو وعدے گھاٹے پہ کردے نے تے انہاں نوں سمجھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ادھر آئے نے تے ادھر لوگ بت پوجن لگ پے دوجے پاس۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل کہی کہ تو ذرا جا کے ایک بت نوں بتاں نوں پوجن والے نال گل کر، تے مصر دی وادی وچ فرعون نے خدائی دا دعویٰ کر چھڑیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نوں
نچوڑ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنی رحمت یا خزانیاں دا نچوڑ میرے محبوب اور قرآن اور صاحب قرآن کی شکل کر دیتا نبی علیہ السلام کے پہلے غار جا کے ڈیرے لاندے سن غار بہنا فکر رہنا یہ لوگ کیوں نہیں رب کے در کے ہوندے یہ کیوں نہیں لوگ اللہ وال رجوع کرتے بے حرمتیاں کرتے ہیں نہ ماں دی شان دا پتہ ہے نہ باپ دے ادب دا پتہ ہے نہ ہمسایاں نال سلوک دا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ دنیا تے آئے کیوں بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ اسی بزنس کرنا آیا کاروباری سمجھتا ہے کہ میں دکان کرنا آیا زمیندار سمجھتا ہے میں کھیتی باڑی کرنا آیا جیڑا جتھے لگے اوتھے ہی بگے نے سونے تو ہن جا بیٹھے پروردگار تیرا مصطفیٰ آئے گا پھر کی ہوے گا اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ دے قدم لگن دے نال ایسا انقلاب آئے گا ہر شتا دا بندہ اپنا کم چھٹ دے گا خدا دے قرآن کو اپنائے گا محمد کی ختم نبوت دے عمل کرے گا تکبیر شان رسالت مقام رسالت نعرہ تکبیر میرے نبی غار سے بیٹھے رہے کہ اللہ کہنے نے جبریل جلدی جا بولو یار تو بے چادرہ لینیاں میری سمجھ نہیں پہ آؤں گا چادرہ لاؤ تو پھر آپ کو سبحان اللہ میرے محبوب غار چلے کہ حضرت جبریل آ گئے بھائی لیاز شاید حضرت جبریل آئے آکے کہندے نے کملی بالیا مینوں رب نے کلیا ہے لمبی چوڑی گل نہیں اج تو اے قرآن تیرا ہے بولو یار تے جے سبحان اللہ کو تے ایتھے ہی جملہ دے دینا اے قرآن رب دا کلام ہے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے کلام بھی تیرا ہے اے صحابہ یار بھی تیرا ہے تیری امت دے وچ جڑا قرآن نال پیار کرے گا صحابہ نال پیار کرے گا میں اعلان کرنا کہ محمد سے بتا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کیا ہی بات اسی قرآن نے بڑھو سبحان اللہ میری تقریر تو پہلے اشتہار تے نظر پئی ہے تے دستار فضیلت بھی لکھیا ہوا ہے کہ شاید ایتھے کوئی دستار بندی دا بھی پروگرام ہے تے میں دوستو اس حوالے نال اے عنوان نو میں ٹچ کرنا ضروری سمجھنا ورنہ قرآن دی آیتاں میں کوئی ہور پڑھیاں نے اے دیکھو نا نبی علیہ السلام غار وچ نے غار وچوں قرآن لے کے تے حضور باہر آ گئے سبحان اللہ ہن ذرا تھوڑا جا ذوق بیدار کرو سبحان اللہ میرے نبی اینڈ کر کے نا غار وچوں قرآن دی دولت لے کے باہر آئے نے تے آ کے میرے نبی نے میدان لا لیا واہ سبحان اللہ میں پنجابی چ کہنا میرے نبی نے میدان لا لیا جمع کیتا سب نو اعلان کیتا سارے آ جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سرور کونین ساقی کوثر تواڈے تے میرے محبوب سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اللہ پاک دے دیتے ہوئے مشن دے مطابق اے مکے دی وادی وچ آ گئے مکے دے چوک وچ آ گئے تے آ کے سب نو جمع کر لیا سب نو اکٹھیاں کر لیا تے کھڑیاں کر کے میرے محبوب نے قرآن کریم دے اس مشن نو قرآن دے دنیا تے آن دے مقصد نو تے اپنے دنیا تے آن دے مقصد نو ایک لفظ دے اندر بیان کر دیتا تاکہ لوگاں دے سامنے محمد دی ختم نبوت والا مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے تے قرآن دی عظمت دا مسئلہ بھی کھل کے سامنے آ جائے تے میرے معزز سامعین میرے نبی نے مجمع لا لیا تے مجمع عام دے اندر اے میرا سونا کھڑا ہے جے میں ایلی کمال تے بے جا نہیں ہوئے گا مینوں انج لگدا ہے
سنبھال کے رکھے آئے زبان محمد واسطے میں سنبھال کے رکھے آئے اپنے کملی والے دیا ہوتا واسطے تے میرے محبوبہ ہن ذرا آنا اس کلام دی تلاوت دا آغاز کر دے تے زیرا چند دے رہن والے آپ اندازہ کرنا کہ کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے محبوب نے اللہ نے قرآن و دم چھوڑ اس
نے مسجداں دے امام خطیب نے انہاں نوں اس گل دا بڑا تجربہ ہے مسجد تے مدرسہ بنانا بڑا شوق ہے انہوں چلانا بڑا اوکھا ہے بہت اچھے ہے دسو نا اللہ پاک نے قرآن گار ہی دے کہ میرے نبی نو آکھیا آ جا میدان وچ نبی علیہ السلام نے تے یہ سی کہ سارے تے مینوں پہلو ہی منی بیٹھے نے یہ کہندے نے تیرے جا صادق بھی کوئی نہیں امین بھی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے پتہ اودوں لگے گا جدوں میرا قرآن سنائے گا کیا بات سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ پتہ اودوں چلے گا جدوں قرآن پڑھے گا تے سب نے دینی مخالفت چلو میں نہیں کرنا رات میں گزرا والے تقریر وچ گل کیتی ایتھے بھی کر دینا ابو جہل رشتہ دار سی نا بے شک ابو لہب یہ وہی ابو لہب جن نے میلاد بھی منایا سی بے شک ہن تسی چوپ ہو سارے کیونکہ اسی بھی منانے ہیں توجہ ہے یہ کام کام ہی ہوتا ہے بھاوے کوئی چنگا بندہ کرے بھاوے کوئی پیڑا بندہ کرے یہ کیڑی گل ہے ابو لہب وہ یہ جن نے اپنی اور لونڈی آزاد کر دیتی کہ اگر کوئی واقعی یہ خبر دے رہی ہے کہ اللہ نے میرے مرحوم بھرا نو پتر دیتا ہے تو ہوں یہ بھی وچ کھلوتا ہے ابو جہل بھی اتنے کھلوتا ہے اتبا شہبہ سارے کھلوتے نے سردار بھی نے رشتہ دار بھی نے تے حضور فرماندے نے لا الہ الا اللہ جنگ والے ادھر آکھو سبحان اللہ اسی سبحان اللہ بھی کہنے ہیں تے ذکر اذکار بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے چلو تھوڑا جا ذکر اس انداز وچ کرا لینا لا الہ آکھو الا اللہ الا اللہ دی ذرا ذرا بلند آواز میں لا الہ اور اٹھی لا الہ اللہ دینا نبی علیہ السلام نے ایک پہلا خطاب کیتا لا الہ الا اللہ اور دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بولو علماء کو پتہ میں کی کہہ رہا ہوں دخل الجنہ حضور فرماتے ہیں جن نے ایک کری کہہ لیا لا الہ الا اللہ لیکن مینوں نہیں پتا تانوں سمجھ آئے گی کہ نہیں پر میں اج علامہ اقبال نو ضرور یاد کراں گا اوے ہونا یہ بھول تو بھول بھول کا ترنم بھی نہ ہو ہونا یہ بھول تو بھول بھول کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن میں بھی نہ ہو اور ہو نہ یہ شادی میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو میرے والد سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو علامہ صاحب نے بھی اللہ دی بہتر تے شرم لا کے میرے نبی دی پہلی تقریر نو بیان کر دیتا سمجھان لے عرض کرنا ہر بندے نے مخالفت کر دیتی کہ میرے آقا نے نظر اٹھا نہیں اے میرے رب کریم ہوئے کہ میں نظر کرنی کوئی نہیں کیتی مینوں تے پہلو ہی منی بیٹھے نے میرے نال تے پہلو ہی وفا دے وعدے کر چکے نے اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں دنیا تے اس لیے نہیں کھلیا کہ تو آ جا کے اپنا آپ منواوے بلکہ میں تے اس لیے کھلیا کہ زبان تیری ہوے نام خدا دا ہوے بولو ذرا لا الہ الا اللہ تے انہاں پتھر بھی مارے گالاں کڈیاں پاگل کہہ دیتا معاذ اللہ مجنون کہہ دیتا تے حضور فرماندے نے یا اللہ یہ پتھر مارن لگ پے نے میں اپنے لفظاں کہنا کو فتوی نہ لایا جی اللہ فرماندے نے سونیا پھر ہن تیرا کی خیال ہے پہلو تے 40 سال تیری بڑی انہاں رسپیکٹ تے عزت کیتی ہے اج تو میرا قرآن سنایا سبحان اللہ سبحان اللہ اج تو میرا قرآن سنایا تے ہن کہ انہاں پتھر مارے نے ہن کی کرے گا حضور فرماندے نے میں کرنا کی ہے قرآن لوگی سمجھنے میں کہ پڑھنا بڑا آسان ہے اپنے مشرق دی مسجد میں مسلح سے کھلو کے قرآن پڑھنا یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے بلال مسجد میں جلسے دی کرسی دے بیٹھ کے قرآن میں بھی پڑھ سکنا مولانا مظفر صاحب بھی پڑھ سکتے نے کتال پور دے اندر بھائی الیاس کتال پوری صاحب پڑھ سکتے نے لاہور دے اندر عبد الخبیر آزاد صاحب پڑھ سکتے نے اسلام آباد دے اندر قاری قاسم جان قرآن پڑھ سکتے
ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪਵੇ بے شک ਬੋਲੋ ਨਾ جی ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਕੁਫਰ ਅੱਲੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ میرا تن بھی قربان سبحان اللہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ جتنا سبحان اللہ پوری نہ کی تھی آج جمعہ لیٹ ہو جانا جے میں تے ٹر جانا تے پھر مظفر صاحب نہ لڑتے رہے آجے بعد نہ لڑے آجے کی پتہ بچوں کوئی انہیں بھی لڑے ہو یہ بھی کوئی پتہ نہیں لیکن اللہ پاک ساتوانوں مولویاں دا علماء دا احترام کرن دی توفیق دے اے مفت دی جنت میں تو صحیح دس رہا ایک بچہ حافظ ہوئے کنیاں دی سفارش کرے گا دادی 10 بندیاں دی سفارش کرے گا تے جڑا عالم ہوئے ان دسو وہ کنیاں دی کرے گا میں ایک جلسے دے نہ گل کیتی میں کہا جو بندہ عالم ہوتا ہے نا علماء نے تو فضائل کی بڑی روایات پیش کی ہیں ایک روایت ہوتا ہے 100 بندے دی وہ سفارش کرے گا کیا بتا ہے ایک چاہتا 70 دی کرے گا تے میں یہ گل کہنا ہونا مولویو جڑے جڑے بندے مسیتاں تانوں تنگ کردے نے انہاں نوں نظر وچ رکھ لو انہوں نے آنا اتنے انہیں ہے تھوڑے نیڑے جب پھس جانا نا کئی پھر انہیں آ کے آخنا قاری صاحب تسی کو گل چا کرو تسی رب نال گل چا کرو من الذی یشفع عنده الا باذنہ رب دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا لیکن وہ بولے گا جنوں رب آکھے گا وہ تے بولے گا نا تے اللہ نے وہ کھڑے کیتے ہونے نے قرآن نو آکھنا چل تو بھی بول اللہ بولو یار بولو سبحان اللہ وہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن نو آکھنا ہے تو بھی بول روزے نو آکھنا ہے تو بھی بول نماز نو آکھنا ہے تو بھی بول حافظ نو آکھنا ہے تو بھی بول تے مولوی نو آکھنا ہے تو بھی ایتھے کھلو تے پہلو تک کے نہ توجہ یار ہے آپ سے بات نہیں آپ تو ماشاءاللہ محبت والے تبھی تو آ گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہی راہ جاتے ہی دشمنی مول لیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں توجہ میرے معزز سامعین میں جڑی گل سمجھانا چاہنا سارے ہو گئے مخالف مکے دی پہلی تقریر ہی دینا پتھر چکے نے پر جویں جویں نبی دا مشن وددا جاندا ہے جویں جویں محبوب دا دین نازل ہوندا جاندا ہے میرے نبی دی استقامت دی اضافہ ہوندا جاندا ہے ایویں میں انہاں دی دشمنی دی اضافہ ہوندا جاندا ہے ایک ایسا موقع آ گیا کہ انہاں نے تلواراں کڈ لیاں میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر لیا کہندے نے اساں نہیں چھڈنا اساں ختم کر دینا اساں مٹا کے رکھ دینا اساں مار دینا ادھر اے مخالفت میں کر دینے میں اگر ان طرح دے پہ جا نہیں ہوئے گا ادھر انہاں گھر دا محاصرہ کر لیا ادھر جناب ابو الاشر نے شاہنامہ اسلام کے اندر لکھ دیتا کہ وہ آدھی رات کا عالم وہ ہے بدناک نظارہ اگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا اور وہ کراتا ہوا وحدت کا دم پرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا ایک حضور کھڑے نے ایک تلوارہ لے کے باہر آ گئے میں ایک جملہ دینا چونکہ 25 دسمبر یہ پرسوں گزرا ہے نا جی جی آج 27 ہے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے تو حضرت عیسیٰ نے جو سولی پہ چڑھے ہیں وہ ہماری طرف سے بھی گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے اب ہم سارے اسی عمل پہ جنت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ان کا عقیدہ ہے میں کہ یا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے اے تے محاصرہ کر لیا گیا کیتا سی نا انہوں نے گھر دا بھی انہوں نے گھر دا محاصرہ کر لیا سب مار دینا مٹا دینا ختم کر دینا دشمن شروع تو پیدا ہوئے اے حق والے دے دشمن پہلے دن تو ہے نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرماندے نے کچھ نہیں ہوگا جو نبی میرا ہے تے محافظ بھی میں ہی ہوں ہن جے سبحان اللہ ہو تے اگلا سبحان اللہ یا اللہ باقی نبیاں دا تو محافظ ہے تے آ جڑا تیرا آخری نبی ہے جے
سبحان اللہ کو تے جملہ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ اے تو بعد جو ہور نبی کوئی نہیں ہونا باقی صرف نبیاں دا میں محمد مصطفیٰ دی وحیاں ہے مصطفیٰ دی نبوت دا بھی میں محمد اے دے صحابہ دا بھی میں محمد اے دے قرآن دا بھی میں محمد نعرہ تکبیر اللہ شان رسالت شان صحابہ شان قرآن مولانا امیر معاویہ بٹو نعرہ تکبیر حضرت عیسیٰ دے گھر دا معاشرہ ہویا تے اللہ فرماندے نے پرا پرا ہو جاؤ یا اللہ ان کی کرے گا قرآن کے اندر کی لفظ نے بر رفع اللہ یہی لفظ ہے تو یقیناً بر رفع اللہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ نو زندہ آسمانہ میں اٹھا لیا اے اہل سنت دا عقیدہ اور یہی اسلام ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانہ میں موجود ہیں کہ نہیں سارے بولو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا یا اللہ کیسے کیوں ہی نہیں کی توجہ ہے نبی نو دشمن کہہ رہے تے ربا تو آپ وچ آ گیا توجہ ہے فرنٹ والی طرف کام کرنا نبی تے دشمن حملہ کیتا تے تو آپ وچ آ گیا اللہ فرماندے نے ہاں تے یا اللہ ادھر گھر دا معاشرہ ہویا سی تے تو حضرت عیسیٰ نو آسمان میں اٹھا لیا تے آ جڑا تیرا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن مینوں بندے صحابہ دے پروانے چاہیے نے جملہ میں ایک ہی دینا ہے ایک ہی دینا ہے لیکن جملہ سن کے جن نے مول نہ پایا میں سمجھا گا ایک باہروں آ کے وچ بیٹھا سی صحابہ دے منن والے بھی سارے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ سننا ذرا یا اللہ حضرت عیسیٰ دے گھر دا معاشرہ ہویا تے تو آپ چک لیا تے تیرے نبی دا اللہ فرماندے نے سنا عیسیٰ دے گھر دا معاشرہ ہویا میں آپ اٹھا لیا مصطفیٰ دے گھر دا معاشرہ ہویا اے صدیق نے اٹھا لیا کیا ہے بات تکبیر شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر ثانی غار و مزار سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر آؤ پھر خوشی پہلے جلسے کی پہلی تقریر پہ آتے ہیں حضور نے کہا لا الہ بولو ذرا لا الہ مولانا مظفر عثمانی صاحب 2:10 منٹ ٹائم ذرا میں نے دسو ٹھیک ہے بس ٹائم بالکل کلوز بات ختم کرتے ہیں میرے معزز سامعین اللہ انہوں نے تیرے نبی نے پہلا خطاب کیتا ہے تے انہاں پتھر مارے تے دکھ تے میرے نبی نو ہویا ہوے گا بولو تکلیف پریشانی کہ میں کیڑا کو ہور گل نہیں سی میں اے یا کہ اسنا لا الہ بولو یار لا الہ تے انہاں مخالفت کیتی ہے پتھر مارے نے میرے وچ لگدا میرے نبی نے ان کر کے سجا ہاتھ دل تے دھر لیا تو حضور ہاتھ دل تے دھر کے کہتے ہیں یا اللہ تکلیف ہے نا بڑی پہنچائی ہے مجھے ہے انہوں تے چاہیے سی کہ جڈے سونے ہونٹ سن میرے سبحان اللہ سبحان اللہ جڈے سونے میرے ہونٹ نے اوڈا ہی سونا بھی جو کلام نکلیا ہے انہوں چاہیے سی اوڈے خوبصورت انداز وچ مینوں من نہیں دے پر یہ دشمن بن گئے اللہ کہندے نے اے نہیں من دے نہ منن اے سارے ہو گئے نے تیرے خلاف سارے ہو گئے نے تیرے مخالفت کرنے وچ آ گئے نے انہاں ساریاں دی مخالفت تینوں دکھ دے گی میں کلا صدیق ایسا دیا گا جڑا تینوں سکون عطا کر دے کیا ہے بات سبحان اللہ ہیں جو حضور نکلے پہلی ملاقات حضرت ابو بکر نال ہوئی حضور فرماتے نے میں اللہ دا نبی ابو بکر کہتے نے تسی نبی میں تہاڈا صحابی سبحان اللہ اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے کوئی نہ کوئی نشانی کوئی نہ کوئی شرط مانگی ہے لیکن واحد ایک ابو بکر ایسی ہستی ہے کہ میں اسلام پیش کیتا ہے کہ انہیں آمنا و صدقنا کہہ کے میں مان لیا ہے اچھا ایک گزارش ہے غالباً حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نام ہے صحابی کا میں نے پڑھا ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ ہوتا ہے نا اچھے اور صاف کلا اس کے اندر کوئی ایک آدھی صفت بھی ہو تو وہ بندہ کامل ہوتا ہے کوئی اچھی صفت ہو لیکن ٹوٹل اچھے اور صاف جو ہے وہ 360 ہے 360 صفتاں نے اچھیاں جڑیاں بندے واسطے ہوندیاں نے اور وچوں جنیاں او دا دل کرے وہ حاصل کر لے حضور نے جدوں خطاب کیتا نا کہ 360 وہ صاف نے تے حضرت ابو بکر کہندے نے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جدے تے ساریاں ہی پائیاں جاندیاں ہون
تے میرے نبی نے کہا کہ پری نگاہ نال صدیق ال ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے ہاں ہے وے ابو بکر تیرے تو علاوہ وہ کون ہو سکتا ہے تو یہ وہ جدے جو سارے اصحاب جمع ہو گئے نے ساریاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے ابو بکر میں نبی بن گیا بس آخری 2 منٹ توجہ کرنا میں نبی بن گیا ابو بکر کہتے ہیں تسی نبی تے میں تہاڈا پہلا یار تس اپنے دل دی گل میرے نال کیتی ہے ہن میں اپنے دل دا اظہار کرنا چاہنا میرا بھی دل کردا ہے تہاڈا دل کردا سی کہ میں تانوں من لواں تے میں من لیا ہے ہن میرا بھی دل کردا ہے کہ اکھ میری ہوے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے میرا بھی دل کردا ہے کہ بیٹی میری ہوے دلہا تے لاڑا کملی والا ہوے آقا جی میرا بھی دل کردا ہے مال میرا ہوے تے دامن مصطفیٰ دا ہوے کملی والا کہندا جائے میں لٹاندا جاواں میں کی کردا جاواں دین اور اسلام کے لیے اعلان کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے بے شک بولو بولو سارے یہ میرے نبی کی کیا ہے دین اسلام کے لیے اپیل کرنا اعلان کرنا نبی کی سنت ہے اور دین اسلام نے سب کچھ لٹا دینا اے میرے نبی نے صدیق کی سنت ہے